بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول میرے ہم سفر میرے ہم نشیں کی ایپیسوڈ نمبر 10 کے پارٹ نمبر 2 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستوں، ایپیسوڈ نمبر 10 کافی زیادہ لمبی تھی، اس وجہ سے میں نے اس کے پارٹ 3 کیے تھے، لیکن رائٹنگ کے وقت غلطی سے اوپر پارٹ 2 ہی لکھا گیا ہے، اس لیے یہ ایپیسوڈ نمبر 10 کا پارٹ 3 ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستوں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میرے پاس نیٹ کا کافی ایشو آ رہا ہے، جس کی وجہ سے میں دن میں کبھی 1 اور کبھی 2 ایپیسوڈ اپلوڈ کر پا رہی ہوں، کیونکہ مجھے ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے بعض دفعہ کافی دور جانا پڑتا ہے اپنے گاؤں سے۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک لازمی کیا کریں اور پلیز نیچے بیڈ کمنٹ مت کیا کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اس نے آلوؤں کی ٹوکری قریب کھسکا کر چھری اٹھا لی اور چند لمحے بے بس سا اسے دیکھتا رہا، پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ مسرت الجھی سی اس کے قریب آ گئی۔ کس کیس کی بات کر رہا ہے حسن؟ آلو گوشت میں بناؤں گی، آپ قورمہ دیکھ لیجئے گا، اور کھیر بھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کسی کو کوئی شکایت ہو۔ وہ اب مگن سی آلو چھیل رہی تھی۔ مسرت گہری سانس لے کر سلیب صاف کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی اب وہ نہیں بتائے گی، اور وہ چھیلتے اس عجیب بات کے بارے میں سوچ رہی تھی جو صبح اس کو فرشتے نے کہی تھی، جب وہ رشتہ داروں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی آیتیں پڑھ کر خوب تڑپ گئی تھی اور پوچھا تھا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ان کے لیے کیا سزا بتائی گئی ہے۔ یتیموں سے پہلے قرابت داروں کا ذکر ہے محمل میں، اور میری ماں ان قرابت داروں کی جیسے خدمت کرتی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو اس خدمت کا کبھی ان کو احساس بھی دلایا؟ اماں تو ہر وقت جتی رہتی ہیں، مگر میں ادھار رکھنے کی قائل نہیں ہوں۔ وہ ایک کہیں تو میں 10 سناتی ہوں، ایک ایک آئٹم گنواتی ہوں جو بناؤں، اس نے فخر سے کہا، اور پھر فرشتے کا سنجیدہ چہرہ دیکھا تو لگا کچھ غلط کہہ دیا ہے، یعنی سب کیا کرایا ملیا میٹ کر دیتی ہوں، یہ تو ان پر ظلم ہے، ظلم میں ظلم کرتی ہوں ان پہ۔ وہ شاکڈ رہ گئی۔ ظلم کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا، ایک کی ایک سنانا برابر کا بدلہ ہے، مگر 9 پر 10 سنانا زیادتی ہے، ان کے حق میں کمی ہے۔ وہ مجھے جو بھی بول دیں اور میں آگے سے چپ کر جاؤں، ایک بھی نہ سناؤں، تم اگر سنا دو گی تو سب برابر کر دو گی، پھر تم ان کے کیے کا شکوہ کسی سے کرنے کی حقدار نہیں ہوگی۔ معاف کر دیا کرو، اور جانتی ہو معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا۔ اس کو دکھ نہ دینا جس نے آپ کو دکھ دیا، ان کو ان کے کیے کا احساس تک نہ دلانا، کچھ نہ بتانا، یہ معاف کرنا ہوتا ہے۔ تم معاف کر دیا کرو، صبر کیا کرو، ساری زندگی صبر ہی تو کیا ہے میں نے۔ وہ صبر نہیں ہوتا جو تم کرتی ہو، صبر وہ ہوتا ہے کہ اگر سر بھاری پتھر لگ جائے تو لبوں سے اف تک نہ نکلے، صبر وہ ہوتا ہے جو تمہاری ماں کرتی ہے۔ صبر اور معاف کرنے کے بعد کسی کے برے رویے کے جواب میں اچھا رویہ دو۔ میں کیوں کروں یہ سب؟ وہ کیوں نہیں کرتے؟ رشتہ داروں کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھنا چاہیے جیسا وہ ہمارے ساتھ رکھتے ہوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرتے تھے کہ بدلے کی صلہ رحمی کرنے والا صلہ رحمی نہیں کرتا۔ اس پر تو آپ کو اجر ہی نہیں ملے گا۔ اجر تو تب ملے گا جب آپ برے کے جواب میں اچھا کریں گے۔ تم انہیں معاف کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو، انہوں نے میری جائیداد کھائی ہے۔ وہ چیخ پڑی تھی۔ ابا اپنی ساری پراپرٹی میرے نام کر گئے تھے، بہت غلط کر کے گئے تھے، پھر انہیں حق ہی نہیں تھا کہ ساری پراپرٹی وصیت کرتے، ان کا حق تو بس 1/3 پہ تھا، اس کو بے شک تمہارے نام وصیت کر جاتے، مگر باقی 2/3 حصے کی شرعاً تقسیم کی اجازت دے جاتے تو شاید تمہارے چچا لوگ اپنے حصے پر قناعت کر لیتے۔ وارث تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، جانے والے کو برا بھلا نہیں کہہ رہی، مگر ایک غلط فیصلہ بہت سوں کی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ محمل، تم کچھ لوگوں کے غلط فیصلوں کو بنیاد بنا کر اپنے رشتہ داروں پہ ظلم کرو گی تو یہ مت بھولو گے پل صراط پہ رحم اور امانت کے کانٹے ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ خائن اور قطع رحمی کرنے والے کو وہ پل صراط سے نیچے جہنم میں گرائیں گے، اور ہر صلہ رحمی کرنے والا اور امانت دار پل پار کر جائے گا۔ تم وہ پل پار نہیں کرنا چاہتی۔ وہ سر جھٹک کر تیزی سے آلو چھیلنے لگی۔ میڈم، مجھے ایک بات پوچھنی ہے۔ جی ضرور پوچھیے میم۔ مجھ سے نماز پڑھی نہیں جاتی تو خیر ہے؟ ہاں کیوں نہیں خیر ہے، اٹس اوکے اگر آپ نہیں پڑھ سکتی تو۔ محمل کو لگا منو بوجھ اس کے کندھوں سے اتر گیا ہو، وہ ایک دم کسی قید سے آزاد ہو گئی تھی۔ وہی تو میم، میں باقی نیکیاں کر لوں، قرآن پڑھ لوں، ٹھیک ہے نا، نماز پڑھنا بہت ضروری تو نہیں ہے۔
نہیں اتنا ضروری تو نہیں ہے، اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتی تو نہ پڑھیں میم، کوئی فرق تو نہیں پڑے گا نا، کتنا فرق نہیں پڑے گا، یہ بالکل آپ کی اپنی مرضی پہ ہے۔ اور اوکے، وہ بے حد ہی آسودہ سی مسکرائی، مگر میڈم مصباح کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یقین کریں میم، کوئی فرق نہیں پڑے گا اسے، آپ بے شک نماز نہ پڑھیں، بے شک سجدہ نہ کریں، جو ہستیاں اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتی، اگر آپ کر لیں اسے کیا فرق پڑے گا۔ اس آسمان کا باشت پر بھی حصہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو، اور فرشتہ جانتی ہو کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ جب اس پہاڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے پکارنے پر پلٹ کر دیکھا تھا تو جبرائیل علیہ السلام کا قد زمین سے آسمان تک تھا، اور ان کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے ہوتے ہیں فرشتے، 70,000 فرشتے کعبہ کا طواف کرتے ہیں، یہ تعداد عام سی لگتی ہے، مگر جانتی ہو جو 70,000 فرشتے روز طواف کرتے ہیں، ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آئے گی۔ اس رب کے پاس اتنی لاتعداد ہستیاں ہیں عبادت کرنے کے لیے، آپ نماز نہ بھی پڑھیں تو اسے کیا فرق پڑے گا۔ میڈم مصباح جا چکی تھی اور وہ دھواں چہرے کے ساتھ کتابیں سینے سے لگائے ساکت سی کھڑی تھی، اس کو لگا وہ اب کبھی نماز چھوڑ نہ سکے گی۔ شام میں اس نے بہت اہتمام کے ساتھ نماز عصر پڑھ کے لاؤنج میں فون سٹینڈ کے ساتھ بیٹھی ہی تھی کہ نادیہ کا فون کو کان سے لگائے نائمہ چاچی معاذ کو کان سے پکڑے بے بس سی ڈانٹ رہی تھی، اور وہ کان چھڑا کر چھپاک سے منہ چڑھاتا بھاگ گیا تھا۔ اتنا شیطان ہو گیا ہے یہ لڑکا، میں کیا کروں اس کا، وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے پریشانی سے بولی، اور میمل کی فون نمبر پریس کرتی انگلیاں رک گئیں۔ شیطان ہو گیا ہے یہ لڑکا، اس نے زیر لب دہرایا۔ لفظ شیطان کا روٹ ورڈ کیا تھا؟ شین تا نون، شیطان یعنی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے دور۔ دھتکارا ہوا، او گاڈ، انہوں نے اپنے بچے کو اللہ کی رحمت سے دور ہوا کہہ دیا۔ چچی، اس نے ہولے سے انہیں پکارا، فون کا ریسیور ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہاں، نائمہ چچی نے پریشانی سے چونک کر اسے دیکھا۔ معاذ کو شیطان تو نہ کہے چچی، اللہ نہ کرے وہ شیطان ہو، شیطان تو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کو کہتے ہیں۔ اچھا بس کر دو، سپارے کیا پڑھ لی، اب ہمیں سکھائے گی یہ، ان کا تو قبلہ ہی بدل گیا ہے۔ وہ استہزائیہ کہتی باہر نکل گئی، اور وہ جہاں تھی وہیں سن سی بیٹھی رہ گئی۔ ان کا تو قبلہ ہی بدل گیا ہے، وہ تکرار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ بہت پہلے ملنے والی سیاہ فام لڑکی ایک دم اسے یاد آئی تھی، اس میں تمہارا ماضی ہے، حال ہے اور مستقبل لکھا ہے۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے برتن دھو کر ریک میں لگا رہی تھی، دھلی پلیٹوں سے پانی کے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے، اس کے ہاتھ سست روی سے کام کر رہے تھے۔ وہ کچن میں اکیلی تھی، اماں جانے کہاں تھی، باقی لوگ تو کام کے وقت کچن میں آنا مزاج کے خلاف سمجھتے تھے، مگر خیر اس نے سر جھٹکا، وہ اب کوشش کرتی تھی کہ ایسی سوچوں کو دل میں جگہ نہ دے۔ اب محسوس ہوتا تھا کہ اس نے اپنے بدصورت رویے سے اپنے اور ان کے درمیان فرق نہ رکھا تھا۔ پہلے وہ ہر چیز اس دنیا برابر کرنے پہ تلی تھی، اب اس نے صبر کرنا شروع کر دیا تھا۔ زندگی ویسے ہی اب ٹف تھی، مسجد کی ٹیچر نے اسے دیر سے آنے پر الٹیمیٹم دے دیا تھا، اور وہ خود بھی اپنی تجوید درست کرنے فجر کے بعد آنا چاہتی تھی کہ تب لڑکیاں اکٹھی بیٹھ کے تجوید پریکٹس کرتی تھیں۔ صرف یہ مسئلہ تھا کہ فجر کے وقت فریج لاک ہوتا تھا، اس کے لاک کہنے پر بھی کسی پہ اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کے پاس اپنے ناشتے کے پیسے نہ تھے، یا تو وہ ٹرانسپورٹ کا کرایہ ادا کرتی یا اپنا ناشتہ لا کر کرتی، سو اس نے ناشتہ قربان کر کے وین والے کو فیس دے دی، اور روز صبح تہجد پہ اٹھ کر وہ آدھے گھنٹے اپنا ہوم ورک کرتی، پھر فجر پڑھ کر نکل جاتی، عصر کے قریب واپس آتی۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے علم فکر و فاقے کے بغیر نہیں آتا، ٹھیک ہی کہتے تھے۔ اس نے آخری پلیٹ ریک پہ رکھی، ٹوٹی بند کی، اور ہاتھ خشک کرتی اپنے دھیان میں پلٹی تھی کہ کچن کے کھلے دروازے میں کسی کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹکی، اور پھر دوسرے ہی پل ساکت رہ گئی۔ کیسی ہو؟ فواد سینے پہ ہاتھ باندھے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گنگ سی بنا پلک چپکے اسے دیکھے گئی، یہ کب واپس آیا؟ تم مجھے بہت یاد آئی میمل، میں ایک بہت بڑی سازش کا نشانہ بنا ہوں۔ اماں اماں، وہ ایک دم بلند آواز میں پکارنے لگی، خون ابلنے لگا تھا، اسے محسوس ہوا اس کا جسم کپکپا رہا ہے۔ کیا ہوا؟ مسرت بوکھلا کر اندر آئی اور پھر فواد کو دیکھ کر چپ سی ہو گئی۔ فواد بیٹا تم؟ چاچی وہ ان کی طرف بے قراری سے پلٹا، میرے ساتھ بہت بڑی سازش ہوئی ہے، یہ سب اس ASP کا کیا دھرا ہے، میں بھلا محمل کے ساتھ ایسا کر سکتا ہوں؟ محمل تم؟ اب وہ اس کی جانب مڑا، تم جانتی ہو میں بے قصور ہوں، ریکارڈنگ جو انہوں نے تمہیں سنائی وہ ان کے کسی فنکار کی تھی،
ہم ان پولیس والوں کو بتا نہیں دیتے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ تم یاد کرو، تم نے خود کہا تھا میں سائن کروانے چلی جاتی ہوں۔ میں نے اگر کیا ہوتا تو میں خود تجھے مجبور کرتا۔ وہ ایک دم چونکی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر آپ نے مجھ پر الزام لگایا کہ آپ نے مجھے رنگے ہاتھوں اس سے آگے اس سے بولا نہیں گیا۔ تم سب مجھے ASP نے رات کو کہا تھا کہ میں تمہارے اور اس کے درمیان آنے کی کوشش نہ کروں۔ بھلا بتاؤ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ پھر مجھے یقین آ ہی گیا تم جیسی باکردار اور پارسا لڑکی ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ میں پورے گھر کے سامنے تمہارے کردار کی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں۔ چاچی آپ میرا یقین کریں۔ وہ بے بس سا مسرت کے پاس جھکا اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ محمل میری وجہ سے بدنام ہوئی ہے تو میں محمل سے شادی کرنے کے تیار ہوں۔ آپ جب کہیں آغا جان دھوم دھام سے محمل کو اپنی بہو بنائیں گے۔ آپ ہاں تو کریں، ایک دفعہ میری محمل سے شادی تو ہو جائے، پھر دیکھیں ہوگی کسی میں ہمت محمل پر انگلی اٹھانے کی۔ ہم وہ انگلی کاٹ دیں گے، اللہ گواہ ہے چچی ہم ایسا کریں گے۔ فواد تم سچ کہہ رہے ہو۔ پڑھتے جذبات سے مسرت کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے اور وہ جو ساکت سے سلیب کا سہارا لیے کھڑی تھی ایک دم بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا، بس سر منہ لپیٹے پڑی رہی۔ باہر چہل پہل کی آوازیں آ رہی تھیں، ہنسی مذاق، باتیں، شور، کہکے، دعوت کی طرح کا سماعت، اشتہا انگیز کھانوں کی مہک اس کے کمرے تک آ رہی تھی، مگر اس کا کسی چیز کے لیے دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ چت لیٹی دیر تک چھت پر گھومتے پنکھے کو دیکھتی رہی تھی۔ تینوں پر گول گول گھوم رہے تھے، بار بار ایک ہی مدار کے گرد چکر کاٹتے، آخر میں وہیں پہنچ جاتے جہاں سے چلے تھے۔ وہ بھی وہیں پہنچ گئی تھی۔ صبح پریئر ہال کی کشادہ سفید سیڑھیاں، وہ ننگے پاؤں سست روی سے اتر رہی تھی، سفید شلوار قمیص کے اوپر پنک اسکارف نفاست سے اوڑھے، ایک ہاتھ ریلنگ پہ رکھے ہوئے جیسے پانی پہ چلتی غائب دماغی سے نیچے اتر رہی تھی۔ اس کو آج کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ پر آئی، مگر وہ کالج نہ تھا، نہ وہ پڑھنے آئی تھی، وہ تو سننے آئی تھی۔ بعض چیزیں اتنی حیرت انگیز ہوتی ہیں کہ انسان ان پر حیران ہونا ترک کر دیتا ہے۔ معجزانہ کتاب بھی ایسی ہی تھی، عاجز کر دینے والی۔ وہ جو سوچتی تھی اس کتاب میں لکھا آ جاتا تھا۔ محمل نے حیران ہونا ترک کر دیا تھا، اسے لگا اب وہ کبھی حیران نہیں ہو سکے گی، مگر آج کی آیات پر وہ پھر چونکی تھی۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے اچھی لگتی ہے تمہیں، اس کی اس بات دنیا کی زندگی کے متعلق اس نے سر گھٹنوں پہ رکھ دیا اور بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے، اور وہ اپنی بات پر اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ بے حد جھگڑالو ہے۔ اس نے سر اٹھایا، چہرہ دائیں جانب گھمایا۔ پنک اسکارف میں ملبوس لڑکیاں سر جھکائے تیزی سے قلم پیپر پر چلا رہی تھیں۔ وہاں کوئی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دل پر جانتا تھا کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے، بس وہی جانتا تھا جس نے یہ کتاب اس کے لیے اتاری تھی۔ اسے کبھی لگتا تھا یہ بس اس کی کہانی ہے، کسی اور کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے۔ اس نے دونوں کنپٹیوں کو انگلیوں سے سہلایا۔ اچھی لگتی ہے تمہیں۔ وہ آہستہ سے اٹھی، سپارہ بند کیا اور کچھ بھی لیے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اس کی بات دھیرے دھیرے زینے چڑھ رہی تھی دنیا کی زندگی کے متعلق۔ وہ آخری زینہ عبور کر کے برآمدے کی طرف بڑھی، اور وہ اپنی بات پر اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وہ تھکاوٹ سے باہر برآمدے کے اسٹیپس پر بیٹھ گئی۔ سامنے ہرا بھرا لان تھا۔ وہ ستون سے سر ٹکائے ان کے سنہرے پن کو خالی خالی نظروں سے دیکھے گئی۔ یہ تو اس نے اپنے دل میں بھی نہ کہا تھا کہ اسے فواد کی بات اچھی لگی تھی۔ اس کی آفر دل فریب لگی تھی، دلکش تھی۔ وہ اپنے دل سے اقرار کرنے سے ڈرتی تھی، مگر وہ تو ہر نگاہوں کی خیانت بھی جانتا ہے، اسے کیسے چھپ سکتی تھی کوئی بات۔ مگر اس نے اسے ڈانٹا نہیں، ذلیل نہیں کیا جیسے لوگ کرتے تھے، اس کا تماشا نہیں بنایا تھا جیسے خاندان والے بناتے تھے، اس کی بات سنی انسنی نہیں کی جیسے نادیہ کرتی تھی، کوئی ڈانٹ ٹپٹ لان تان نہیں کیا، بس وہی ایک نرم مہربان انداز جس کی تڑپ میں وہ قرآن سننے آتی تھی۔ وہ ڈانٹتا ہی تو نہیں تھا، اس کی طرح کوئی سمجھاتا ہی نہیں تھا، کوئی اس کی طرح تھا ہی نہیں۔ وہ وہیں بیٹھی تھی جب ساتھ میں وہ لڑکی آ بیٹھی، غالباً مڈ بریک تھی، اور لڑکیاں اس میں بھی بیٹھ کر تجوید کرتی تھیں۔ وہ ٹھہری، ہتھیلی پہ رکھے چہرہ موڑے یوں ہی اسے دیکھے گئی۔ وہ لڑکی گھٹنوں پہ قرآن رکھے بائیں ہاتھ سے صفحے پلٹ رہی تھی، دایاں ہاتھ یوں ہی ایک طرف گرا پڑا تھا۔ مطلوبہ صفحہ کھول کر اس نے بائیں ہاتھ
سے گرے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا اور گود میں رکھا، پھر ٹھیک ہاتھ سے صفحے کا کنارہ پکڑے پڑھنے لگی۔ ان المسلمین والمسلمات، وہ رک رک کر اٹک اٹک کر پڑھتی، بار بار آواز ٹوٹ جاتی، وہ پھر سے شروع کرتی، مگر ہکلاہٹ زدہ زبان پھر ساتھ چھوڑ جاتی، مخارج صحیح نہ نکل پاتے۔ وہ بدقت تمام ایک لفظ بولتی تو ساتھ گاں گاں کی آواز بھی آتی۔ یکدم میمل کو احساس ہوا وہ رونے لگی تھی، اس کا مفلوج دایاں ہاتھ بار بار نیچے گر جاتا، وہ دائیں ہاتھ سے اسے اٹھاتی، پھر سے تجوید پڑھنے کی کوشش کرتی، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور آنسو ابل کر گال پہ لڑکنے لگے، وہ دائیں ہاتھ سے آنسو رگڑتی دبی دبی سسکیوں کے ساتھ پھر سے کوشش کرنے لگی۔ میمل گمسم اسے دیکھے گئی، وہ اپاہج لڑکی اپنے اللہ سے بات کر رہی تھی، اس کا بہت ہمدرد تھا، اسے میمل کی ہمدردی کی اس وقت ضرورت نہ تھی۔ لمحے بھر کو بھی اسے اس پر ترس نہیں آیا تھا، بلکہ رشک ہوا تھا، کوئی ایسے بھی تڑپ کر قرآن پڑھتا ہے جیسے وہ پڑھ رہی تھی، اور ایک ہم ہیں برسوں اس مصحف کو لپیٹ کر سب سے اونچے شیلف میں سجائے رکھتے ہیں، اور بس سجائے ہی رکھتے ہیں، ہتھیلی تھوڑی تلے دبائے، گردن پوری اس کی طرف موڑے، پلک چپکے بنا اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ پھر سے ہکلاتی زبان میں پڑھنے لگی، مگر ٹھیک پڑھا نہ جا رہا تھا، آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے، دبی دبی سسکیوں کے درمیان مسلسل استغفر اللہ کہے جا رہی تھی۔ عام سی شکل کی اپاہج لڑکی، اسے بے اختیار وہ سیاہ فام لنگڑی لڑکی یاد آئی، وہ کتنوں کو سہارا دیے ہوئے تھا، اور وہ کتنے بد نصیب ہوتے ہیں جو تلاوت کی آواز سن کر کان بند کر لیتے ہیں، کبھی میں بھی ان بد نصیب لوگوں میں سے تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور سر جھکائے چل دی، برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی اپاہج لڑکی اسی طرح رو رہی تھی۔ وہ گیٹ بند کر کے اندر داخل ہوئی تو لان میں کرسیاں ڈالے تقریباً تمام کزنز بیٹھے ہوئے تھے، فواد بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ وہ کسی بات پہ ہنس رہا تھا، شرٹ کا اوپری بٹن کھولے، قیمتی ریسٹ واچ پہنے، اس کے پرفیوم کی مہک یہاں تک آ رہی تھی۔ وہ کرسیوں کا دائرہ بنا کر بیٹھے تھے، یہ ندا تھی جو اس کی بات دلچسپی سے سن رہی تھی، جبکہ آرزو بھی اسی دائرے میں لا تعلق سی بیٹھی تھی، اور فائقہ بھی، رضیہ پھپھو کی فائقہ، وہ بھی جیسے فواد سے اعتراض برت رہی تھی، جیل جانے کے بعد بھلے تائی مہتاب جتنی تعویلیں پیش کرتی، فواد کی اہمیت اب وہ نہ رہی تھی۔ وہ کتابیں سینے سے لگائے سر جھکائے تیز تیز چلنے لگی۔ محمل وہ برآمدے کے سٹیپ پر تھی جب فواد نے اسے بے اختیار پکارا تھا، اس نے ایک پاؤں سیڑھی پر رکھے گردن موڑی، وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آؤ بیٹھو، مجھے کام ہے۔ وہ رکھے تاثرات دے کر برآمدے کا دروازہ پار کر گئی۔ لان میں بہت سی معنی خیز نگاہوں کا تبادلہ ہوا تھا، اس کی ہمت کیسے ہوئی یوں مجھے سب کے سامنے بلانے کی؟ مائی فٹ، وہ پیر پٹکتی اندر آئی تھی۔ لاؤنج میں حسن نظر آیا تو ایک دم ٹھٹک کر رکی، پھر سر جھٹک کر اندر جانے لگی۔ محمل، اس کے قدم رک گئے مگر پلٹی نہیں۔ تمہیں فواد کی ہر بات پہ یقین ہے؟ مجھے آپ پر بھی یقین نہیں ہے۔ اس کا گلا رند گیا تھا، تیزی سے کہہ کر اس نے دروازہ کھولا اور پھر دھڑام سے اپنے پیچھے بند کیا۔ حسن نے تعصف و بے بسی سے چند لمحے ادھر دیکھا، پھر سست روی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس نے چمچہ ہلا کر پتیلی کا ڈھکن بند کیا، جھک کر چولہا قدرے آہستہ کیا اور واپس کٹنگ بورڈ کی طرف آئی جہاں سلاد کی سبزیوں کا ڈھیر لگا تھا۔ وہ وہیں کھڑے سر جھکائے کھٹ کھٹ سبزیاں کاٹنے لگی۔ ادھر ہو محمل، رضیہ پھپھو نے اندر جھانکا۔ محمل نے سر اٹھایا، آج اس نے پونی نہیں باندھی تھی اور بورے لمبے بال شانوں پر گر رہے تھے جنہیں اس نے کانوں کے پیچھے اڑس رکھا تھا۔ جی پھپھو، وہ آہستہ سے گویا ہوئی۔ یہ محمل کے اندر ایک واضح تبدیلی تھی، وہ پہلے جیسی بد لحاظ نہیں رہی تھی، ورنہ پہلے تو اسے مخاطب کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ میں نے سوچا تمہاری کوئی مدد کروا دو، مسرت کو تو بھابھی نے دوسرے کاموں میں لگا رکھا ہے، کوئی تک ہے بھلا؟ جب دیکھو بیچاری سے کام کرواتی رہتی ہیں۔ تو کوئی بات نہیں پھپھو، ہمارا فرض ہے۔ وہ نرمی سے مسکرا کر پھر سے سبزیاں کاٹنے لگی تھی۔ یہ فواد رہا کب ہوا؟ پھپھو سامنے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے گویا ہوئی، معلوم نہیں۔ ہاں، بڑا ظلم کیا اس نے تمہارے ساتھ، میرا تو مانو اس کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ وہ سر جھکائے کھٹا کھٹ پیاز کاٹے جا رہی تھی، آنکھوں میں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ بڑا دل تھا میرا اپنی فائقہ کے لیے، مگر دل ایسا ٹوٹا تھا کہ پھر ادھر آنے کو ہی نہیں چاہتا تھا۔ کتنے چہرے نکلتے ہیں نا لوگوں کے محمل، جانے دینا پھپھو، انا للہ پڑھ لیں۔ فائقہ باجی کو کوئی کمی تھوڑی ہے، وہ کسی اچھے بندے کے قابل ہے۔ اچھا ہی ہوا جو بھی ہوا۔ اسے پھپھو کے آرزدہ چہرے کو دیکھ کے دکھ ہوا تھا، یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ اس سے ایسے بات کر رہی تھی، ورنہ پہلے تو محمل نے درمیان میں اتنی دیواریں کھڑی کر رکھی تھیں کہ انہیں
پاٹنا مشکل تھا۔ وہ اس کے ابا کی ایک ہی بہن تھی، وہ کیوں لوگوں سے شکایت کرے، اس نے خود بھی تو کبھی بنا کے رکھنے کی کوشش نہ کی تھی۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر اسی لمحے فواد نے کچن کا دروازہ کھولا۔ ان دونوں نے چونک کر ادھر دیکھا، محمل کے لب سختی سے بھیج گئے تھے۔ وہ تیز تیز سبزی کاٹنے لگی۔ محمل، ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ یہ فارغ نہیں ہے، اپنی بہنوں سے کہہ دو۔ وہ فارغ ہی بیٹھی تھی باہر۔ پھپھو نے نہایت بے رخی سے کہا۔ وہ چند لمحے کھڑا رہا، پھر مڑ گیا۔ حکم دیکھو کیسے چلا رہا ہے، تم ذرا بھی اس کی نہ سنا کرو۔ میرے بھی کتنے خواب تھے، ہمیں کوئی کمی تھوڑی ہے۔ فائقہ کے پاپا کے بزنس کا تو تمہیں پتہ ہے، کروڑوں میں کھیلتے ہیں، ان کی طرح یتیموں کا مال نہیں کھاتے۔ میں یتیم نہیں ہوں پھپھو، میں بالغ ہوں اور بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہوتی۔ وہ اب سلاد میں لیموں نچوڑ رہی تھی۔ ہاں تمہیں پتہ ہے ابھی فائقہ کے پاپا نے نیا گھر بنوایا ہے، دوسرا گھر تو پھر فرنش کر کے فائقہ کو دیں گے جہیز میں۔ محمل کی لیموں نچوڑتی انگلیاں تھمی۔ ایک خیال کے پیش نظر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ پھپھو، اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی نا؟ گھر شفٹ کیا ہے، آپ اکیلے کیسے کریں گی؟ سب نوکروں پہ بھروسہ کر ہی نہیں سکتے، میں آ جاؤں آپ کے پاس، ہیلپ کروا دوں؟ ہاں کیوں نہیں۔ پھپھو تو نہال ہو گئی۔ میں تم سے کہنے ہی لگی تھی، پھر سوچا تمہاری پڑھائی ہے تو اسی لیے اتنا پیار جتا رہی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، یہ ویکینڈ ہے، پھر آپ کی ہیلپ بھی تو کرنی ہے نا۔ اسے فواد سے دور رہنے کا یہی طریقہ نظر آیا تھا۔ پھپھو نے فوراً حامی بھر لی۔ وہ جلدی اپنا بیگ تیار کرنے لگی۔ تیاری کی آتی 2 جوڑے رکھے، چند ضروری چیزیں، اور پھر قرآن رکھتے رہ گئی۔ قرآن تو وہاں ترجمے والا مل ہی جائے گا، 2 دن کی تو بات ہے، اب ساتھ کیا رکھوں؟ کوئی بات نہیں۔ اس نے بیگ کی زپ بند کر دی۔ پھپھو کا سامان شفٹ ہو گیا تھا، بس ڈبوں میں بند تھا۔ وہ جاتے ہی کام میں لگ گئی۔ فائقہ تو ٹی وی میں ہی مگن تھی، ڈش بھی لگ گئی تھی اور وہ بہت شوق سے کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھپھو نے اس سے کچھ نہ کہا، محمل ہی ساری چیزیں نفاست سے سیٹ کرتی رہی۔ رات 12 بج گئے جب اس نے آج کے لیے بس کی، اور پھر نہا کر سوٹ پہنا، پھر نئے سرے سے وضو کیا اور دوپٹہ سر پہ لپیٹے وہ پھپھو کے پاس چلی آئی۔ پھپھو، آپ کے پاس ترجمے والا مصحف ہوگا کیا؟ ترجمے والا؟ وہ اپنے کپڑوں کی الماری سیٹ کر رہی تھی۔ قرآن ہوگا، اس نے جلدی سے وضاحت کی۔ ترجمے والا تو فائقہ کی دادی کا تھا پچھلے گھر میں، مگر وہ کسی نے مانگ لیا تھا، ترجمے کے بغیر والا ہوگا۔ اچھا چلیں وہی دے دیں، کتابوں کے ڈبے سے نہیں نکلا، نہیں تو میں نے خود ساری کتابیں ادھر رکھی ہیں، پھر شاید کہیں مس پلیس ہو گیا ہو، فائقہ سے پوچھ لو۔ وہ پھر سے کام میں مگن ہو گئی۔ وہ بے دلی سے فائقہ کے پاس آئی۔ فائقہ باجی، آپ کے پاس قرآن ہوگا، میرے پاس مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ الٹا حیران ہوئی۔ اماں سے پوچھو، ان کو ہی پتہ ہوگا۔ وہ مایوس سی خود ہی ڈھونڈنے لگی۔ کتابوں کے ریک کو پھر سے دیکھا، ایک چیز چھان ماری، مگر قرآن نہ تھا، نہ ملا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور اپنا بیگ پھر سے کھولا۔ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، شاید اس نے قرآن رکھ دیا ہو۔ سارے کپڑے اوپر نیچے کیے، مگر وہ ہوتا تو ملتا۔ وہ پھر سے لاؤنج میں آ گئی۔ فائقہ باجی، آپ کے پاس کوئی کیسٹ ہوگی تلاوت کی؟ نہیں، فائقہ نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے۔ کوئی چینل ہوگا جس پہ تلاوت آتی ہوگی؟ تنگ مت کرو محمل، میں مووی دیکھ رہی ہوں۔ جاری ہے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور اگر آپ میرا ناول علم عشق ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرا دوسرا چینل علوم کی دنیا وزٹ کریں۔ دوستو، میں نے کچھ عرصہ پہلے ناول علم عشق کی فرسٹ ایپیسوڈ اپنے چینل میزاب انفو پہ اپلوڈ کی تھی، لیکن اس کے بعد میں نے اس کی باقی ایپیسوڈ علوم کی دنیا پر اپلوڈ کرنا شروع کر دی ہے۔ اگر آپ میرا نیا ناول دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا چینل علوم کی دنیا وزٹ کریں۔ شکریہ۔